آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایشیا کے ایک اہم اسلامی ملک کی، جسے دو ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے مشرق وسطیٰ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا مسلم عرب کنٹری جو 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ یہ اسلامی کنٹری باقی ملکوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کنٹری کی تاریخ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جی تو فرینڈز، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سیریا کی۔ اس کنٹری کا آفیشیل نیم سیرین عرب ریپبلک ہے۔ سیریا میں تقریباً 23 ملین لوگ آباد ہیں۔ یہ کنٹری آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 97 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,85,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 87 نمبر پر آتا ہے۔ شام مشرق وسطیٰ میں واقع ایک تاریخی اور اہم ملک ہے جو اپنی قدیم تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہے۔ اگر اس کنٹری کے محل وقوع کی بات کریں تو ایک طرف ترکی، عراق، جارڈن، لبنان اور اسرائیل واقع ہیں اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ سیریا میں 90% لوگ مسلمان ہیں، جن میں 74% لوگ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 16% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی 10% آبادی کرسچن، یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہے۔ اس کنٹری میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی نہایت مشکل سے گزار رہے ہیں۔ پچھلے 50 سال سے یہ ملک پسماندگی کا شکار ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ فرینچ اور کردش زبان بھی بولتے ہیں۔ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں نے اپنی ثقافت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کنٹری کو مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ تاریخی ملک بھی مانا جاتا ہے۔ اس کنٹری میں بہت سے فلسطینی، عراقی، لبنانی اور کردش لوگ آباد ہیں۔ کنٹری کا دارالحکومت دمشق ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں دمشق پہلے نمبر پر آتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق دمشق میں تقریباً 11,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ اگر بات کی جائے اس کی تاریخ کی تو یہ علاقہ 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ پہلی صدی میں یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ 636 عیسوی میں جنگ یرموک کے بعد مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک دمشق اموی خلافت کا دارالحکومت بنا رہا۔ اس کے بعد جب عباسی خلافت کا دور شروع ہوا تو شام بغداد کے ماتحت تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں سیریا کے علاقوں کو آزاد کروایا، کیونکہ اگر فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنا ہو تو سیریا کو اس سے پہلے فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی سرحدیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ملک 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا اور 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام رہا۔ 1918 میں فرانس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور 46 میں آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا اور شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن سال 2011 میں دوبارہ خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ملک کے حالات مزید بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ 2011 میں بھی سیول وار ملک کے صدر بشار الاسد کو اتارنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی انگلینڈ میں مکمل کی تھی اور اس کی دلچسپی سائنس اور میڈیکل فیلڈ میں تھی۔ 1994 میں بشار الاسد کے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بشار الاسد کو ملک کا صدر بننا پڑا۔ ملک کا صدر بننے کے بعد اس کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف بشار الاسد بھی ملک کو پوری طرح ڈلیور کرنے میں ناکام رہا۔ اس ملک میں 10 سے بھی زیادہ باغی تنظیمیں موجود ہیں۔ بشار الاسد نے حالات خراب ہونے کے بعد رشیا میں سیاسی پناہ لے لی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو باغی تنظیمیں موجود ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑیں گی اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس ملک کی جی ڈی پی کی تو اس ملک کی جی ڈی پی $9.42 بلین ہے، جبکہ 2010 میں وار سے پہلے اس ملک کی جی ڈی پی $152 بلین تھی۔ لیکن آج اس ملک کی یہ حالات ہیں کہ رات کے وقت اوپر سے اگر سیریا کو دیکھیں تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم آمدنی والا ملک مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔
دنیا کا سب سے فیمس دریائے فرات بھی یہاں سے ہی بہتا ہے۔ اس ملک پر پابندیاں کئی سالوں سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ آج اس کنٹری کی کرنسی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 46 سیریل پاؤنڈ ملتے ہیں۔ سیریا کے قریب 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کی فی کا آمدنی $5000 ہے۔ سیریا میں 92% سے زائد افراد مسلمان ہیں اور تقریباً 8% مسیحی عرب نسل لوگ، 85% ارمینیائی، اسرائی اور دیگر لوگ سیریا کے رہنے والے ہیں۔ سیریا میں عراقی اور فلسطینی مہاجرین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ عربی اس ملک کی سب سے اہم زبان ہے، لیکن دیہات میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر قدیم زبانیں مثلاً آرمینیائی سننے کو ملتی ہے، مگر یہ قدیم زبانیں دم توڑ رہی ہیں۔ ناظرین، اگر یہاں کے موسم کی طرف نظر دوڑائی جائے تو یہاں کا موسم گرم اور خشک ہے۔ یہاں پر سردیاں بہت کم عرصے کے لیے آتی ہیں اور کبھی کبھار بحیرہ روم اور لبنان کی سرحد کے قریبی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ سیریا کا زیادہ تر حصہ بنجر ہے اور 1/3 زمین قابل کاشت ہے۔ یہاں پر قابل ذکر دریائے فرات ہے، جو ملک کے مشرق میں بہتا ہے، جس میں ملک کا شمال مشرقی حصہ الجزائر جو کہلاتا ہے وہ کچھ سرسبز ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے بیشتر ذرائع ترکی کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ یہ پانی ترکی سے بہہ کر آتا ہے۔ یہاں کے بڑے شہر زیادہ تر ساحل سمندر کے قریب واقع ہیں، جو کہ لبنان کی سرحد کے قریب ہیں۔ سیریا ایک ترقی پذیر ملک ہے، جس کی معیشت نظریات پر مبنی ہے۔ زیادہ تر صنعتیں قومی ملکیت میں ہیں۔ 60% سے زیادہ لوگ 20 سال سے کم عمر کے ہیں، یعنی کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خواتین میں بھی کام کرنے کا رجحان بہت کم ہے۔ اس کے باوجود بھی بے روزگاری کی شرح 20% سے زیادہ ہے۔ سیریا کچھ تیل برآمد بھی کرتا ہے، جس میں صرف اس صورت میں ہی اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر بین الاقوامی تیل کی کمپنیاں سرمایہ کاری کریں، جو آج کل امریکی دباؤ کی وجہ سے بالکل بند ہیں۔ اسی طرح کی معیشت بار بار فوجی انقلاب اور بعد میں انتہائی سخت پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سیریا کی صنعت کچھ ترقی یافتہ ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہے۔ سیریا کی صرف 1/3 زمین قابل کاشت ہے، جس کا زیادہ تر انحصار بارشوں پر ہے۔ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نجی ملکیت کی شرح زیادہ ہے، مگر زرعی اشیاء کی درآمدات و برآمدات پر حکومت کا اختیار زیادہ ہے۔ فی کسان سالانہ $5000 سے زیادہ کماتا ہے، مگر شہری لوگ اور دیہاتی لوگوں کی آمدنی میں بہت فرق ہے۔ سیریا کی عام ملک کی مجموعی پیداوار $86.59 ارب بلین ہے، جو دنیا میں 63ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس کی فی کس پیداوار $45,000 بین الاقوامی ڈالر ہے، جو دنیا میں 190 نمبر پر آتی ہے۔ اس ملک کی کرنسی سیرین پاؤنڈ ہے۔ شام میں 4 بین الاقوامی ہوائی اڈے بھی موجود ہیں جو سیریا کے مرکزوں کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ بھی غیر ملکی کیریئرز کی طرف سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سیریا میں ریلوے کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، جو کہ ترک اسٹیٹ ریلوے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شام میں سڑکوں کے نیٹ ورک کا جال 69,873 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 1,103 کلومیٹر ایکسپریس ویز بھی شامل ہیں۔ اگر بات کریں کھیلوں کی تو سیریا میں سب سے زیادہ مقبول کھیلوں میں فٹ بال، باسکٹ بال، سوئمنگ اور ٹینس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیریا میں الف بین الاقوامی اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جو کہ شام کی قومی فٹ بال ٹیم کا گھر بھی ہے۔ سیریا کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہے اور سیریا کی فٹ بال ٹیم دنیا میں 76ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ اگر تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی جائے تو سیریا میں 6 سے 12 سالہ عمر کے بچوں کے لیے تعلیم بالکل لازمی قرار دی گئی ہے۔ پہلے 6 سال کی بنیادی تعلیم لازمی ہوتی ہے، جس کے بعد 3 سالہ جنرل یا کاروباری تربیتی مدت ہے۔ ثانوی اسکولوں میں کل اندراج 1,25,000 سے زیادہ طالب علموں کا ہے۔ شام میں 6 ریاستی یونیورسٹیاں اور 15 نجی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، اور یہاں کی سب سے مقبول یونیورسٹیوں میں دمشق یونیورسٹی اور حلب یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہاں کی حکومت اپنی عوام کی صحت کے لیے جی ڈی پی کا 3.4% حصہ مختص کرتی ہے۔ سیریا میں لوگوں کی عمر 75.7 سال ہے، جس میں مردوں کی اوسط عمر 74.2 سال اور خواتین کی عمر 77.3 سال ہے۔ سیریا کے سب سے پہلے صدر کا نام بشار الاسد تھا اور اس کے سب سے پہلے وزیر اعظم کا نام عماد ہومیس تھا۔ سیریا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں پر بولی جانے والی زبان عربی ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +963 ہے۔
جی تو فرینڈس، چلیں اب آپ کو دمشق میں موجود زیارتیں کرواتے ہیں۔ ناظرین، دمشق اسلام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی دمشق میں ہی موجود ہے، جہاں بہت زیادہ زائرین آتے ہیں۔ اس علاقے کو زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں زیادہ تر عورتیں حجاب میں نظر آئیں گی۔ روزہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بعد شام کے مختلف بازاروں سے گزار کر لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی یہیں موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اب ایک اور زیارت کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ دونوں روزوں ایک ہی مقام پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں۔ ناظرین، یزید مردود کا دربار بھی دمشق میں موجود ہے۔ اس دربار میں ایک مدت تک بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ آج یہ ایک مسجد ہے جس کو امین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں یزید بیٹھا کرتا تھا۔ اس مسجد کے پاس ہی بازار شام ہے، جو اس دور سے قائم ہے، اور اسی بازار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو گزارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا ایسا مینار بھی ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مینار پر اتریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار اس مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے، جو اسلام کے ایک بہترین جنگجو کمانڈر تھے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پہلے الفابیٹس بھی شام میں دریافت ہوئے تھے؟ دمشق سے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا تاریخی علاقہ ہے جس کا نام معلولہ ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ آبادی ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے ٹورسٹ بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ دمشق کے بعد اس کا سب سے تاریخی شہر حلب ہے، جسے انگلش میں ایلوپیو کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اس شہر میں بھی بہت تاریخی مساجد موجود ہیں۔ اگر آپ رومن امپائر کے آثار قدیمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ المارا جا سکتے ہیں۔ اس علاقے کو برائڈ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مقام سیدہ سلام اللہ علیہ کا روضہ بھی دمشق میں موجود ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ زیارتگاہ اسلامی تاریخ میں اہل بیت کی صبر و قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی شام کے شہر ہومس میں موجود ہے، لیکن آج اس شہر کو بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ دمشق میں ایک انتہائی اہم پہاڑ بھی موجود ہے۔ اس پہاڑی پر کئی انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اسی وجہ سے اس جگہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی دمشق کے بالکل قریب واقع ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسلامی لحاظ سے شام کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا اس ملک کے حالات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے شہروں کی تو دمشق نہایت تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہاں مسجد اموی بھی موجود ہے۔ حلب، یہ شہر دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر ایک تاریخی بازار بھی موجود ہے جو خانہ جنگی کے دوران کافی متاثر ہوا۔ ہومس، ہما اور الازکیہ، یہ شہر بھی ثقافتی اور اقتصادی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اگر مشہور مقامات کی بات کی جائے تو تدمر ایک قدیم شہر ہے جو رومی دور میں اہم تجارتی مرکز تھا۔ قلعہ حلب دنیا کے قدیم ترین اور مضبوط ترین قلعوں میں یہ شمار کیا جاتا ہے۔ اموی مسجد دمشق، یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے، یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے۔ ناظرین، شامی کھانے مشرق وسطیٰ میں انتہائی مقبول ہیں، جن میں ہومس، شاورما، فتوش، تبولہ اور مناکیش شامل ہیں۔ یہاں کی ثقافت عرب، رومی، بازنطینی اور عثمانی اثرات کا امتزاج ہے۔ مشہور روایتی موسیقی اور رقص میں دبکہ شامل ہیں۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور کئی شہر تباہ ہو گئے۔ اس تنازع میں کئی عالمی طاقتیں شامل رہیں اور آج بھی ملک کے بعض حصے کشیدگی کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود شامی عوام اپنی ثقافت، روایات اور زندگی کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں۔
الغار شام ایک ایسا ملک ہے جو قدیم تہذیبوں، اسلامی تاریخ، خوبصورت مقامات اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں جنگ نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کی تاریخ، ورثہ اور شامی عوام کی ہمت آج بھی اسے ایک منفرد اور اہم ملک بناتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔